الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں آج اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے گناہ اور گناہ کے جو اقسام ہوتے ہیں ان کی چند قسموں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو گناہوں سے بچ کر نیک کام کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ، سب سے پہلی بات کہ گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کا چھوڑ دینا، ان کا ترک کر دینا، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کاموں کا کرنا، اس کو کہتے ہیں گناہ. ترک معمور و فعل محظور، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ان کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ان کاموں کا کرنا، اس کو گناہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے معبود حقیقی ہیں، اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے خالق ہیں اور انسانوں کو رزق عطا کرنے والے ہیں، رازق ہیں، سب سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں، والدین سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اور اسی طرح قبیلے سے زیادہ محبت کرنے والے، خاندان سے زیادہ محبت کرنے والے، دوستوں سے زیادہ محبت کرنے والے. اسی طرح ہمارے دنیا کے اندر جو محسن ہیں ان سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کی. انسان جو نافرمانی کرنا، انسان کی نافرمانی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دینا اور جن سے منع کیا ہے ان کو کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ کہلاتا ہے. ترک معمور و فعل محظور، اس کو کہا جاتا ہے گناہ. گناہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، دو بنیادی طور پر قسمیں، ایک صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اور ایک کبیرہ گناہ بڑے گناہ. بعض گناہ انسانوں کے وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ کفر کرنا، شرک کرنا، اسی طرح کبر کا ہونا، بڑائی کا ہونا، تکبر کا ہونا، منافقت کا ہونا، اسی طرح کسی سے حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا. یہ وہ گناہ ہے جو انسانوں کے دل سے تعلق رکھتے ہیں. اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسانوں کے جسم سے، جسم کے اعضاء سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ. تو یہ وہ گناہ ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسانوں کے جسم سے ہوتا ہے، انسانوں کے جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے، قلب سے ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق سے ہوتا ہے. جیسے کہ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اسی طرح روزے رکھنا، حج اگر فرض ہے حج کا ادا کرنا. اب اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے اب وہ شخص گنہگار شمار ہوگا. اسی طرح انسان اگر روزے نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار شمار ہوگا. اسی طرح اگر حج فرض ہے اور پھر بھی وہ قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی حق کو چھوڑنے کی وجہ سے، ضائع کرنے کی وجہ سے وہ شخص گنہگار شمار ہوگا. تو یہ حقوق اللہ کے چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کا گنہگار ہونا، انسان کا گنہگار ہونا. اسی طرح
حقوق العباد کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے، گنہگار شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرنا، اب خواہ ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، انسان کا اپنی زبان کے ذریعے سے ظلم کرنا، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ظلم کرنا، اپنے ہتھیار کے ذریعے سے ظلم کرنا، اسی طرح انسان کا کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اسی طرح اس کو گالی دینا، کسی انسان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اگر انسان کے کسی حقوق کو ضائع کرنے والا ہوگا، انسان کو کسی حق کو جو ختم کرنے والا ہوگا، ضائع کرنے والا ہوگا، تو اب وہ شخص کیا ہوگا؟ حقوق العباد کو ضائع کرنے کی وجہ سے، حق تلفی کرنے کی وجہ سے اب وہ شخص گنہگار شمار ہوگا۔ تو ایک تو وہ گناہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو گناہ، کوئی سا بھی گناہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، انسان کو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان چیزوں سے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے؟ منع کیا، روکا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دل جو ہے اتنا زیادہ سخت ہو گیا کہ ہمیں جو گناہ کے بعد گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک، نہ جانے رات اور دن کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر گناہ کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے۔ بالکل ہمارا دل اتنا زیادہ سخت اور اتنا زیادہ سیاہ ہو گیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ مولا آپ دیکھیں، اگر ہمیں دنیا کا چھوٹا نقصان ہو جائے تو ہمیں اس کا تو احساس ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر کو اگر تجارت کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فیکٹری والے کو اگر اس کی فیکٹری کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کارخانے والے کو اگر اس کے کارخانے کے اندر تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ ایک شخص مزدوری کرتا ہے، اگر اس کو مزدوری کم ملے یا اس کی مزدوری کم طے ہو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نوکری کرتا ہے، اگر اس کو کچھ پیسے کم دیے جائیں تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو ہے، ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے بعد ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہمارے دل کیا ہے؟ اتنے زیادہ سخت اور پتھریلے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے، ایک ہے صحابی اور ایک ہے رسول، نبی اور رسول۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو جو معصوم بنایا ہے، ان سے جو نہ تو نبوت سے پہلے گناہ ہوئے اور نہ ہی نبوت کے بعد گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہمیشہ گناہوں سے بچائے رکھا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں معصوم، ان سے نہ پہلے گناہ ہوتا ہے نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت کے ملنے کے بعد۔ اور صحابی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گناہوں سے محفوظ، ان سے جو گناہ کا ہونا ہی کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ان سے کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے۔ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں صحابہ کے، لیکن صحابہ جو ہوتے ہیں اگر ان سے چھوٹی سی بھی چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے، اس کے اوپر جمے نہیں رہتے، بلکہ ان کو فوراً اس کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً یہ فکر ہو جاتی ہے کہ کسی طرح یہ گناہ کیا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی کیا کرتے ہیں؟ وہ معافی چاہتے ہیں۔ تو ایک صحابی جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس گناہ کو کیا ہے معاف فرما دیجیے، اس گناہ کو کیسے معاف کیا جائے، اس کو کیسے جو ختم کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی انہوں نے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی بے چین تھے، فکر مند تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کو کیسے ختم کیا جائے، اس گناہ کی کیسے معافی چاہی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
نماز کی برکت سے وہ تمہارے گناہ کیا ہے معاف ہو گئے. وہ جو تمہارا گناہ تھا وہ نماز کی برکت سے معاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں, بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی بندہ جو جہنم کے اندر جائے یا جہنم کا ایندھن بنے, آگ کے اندر جلے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بخشنے کے, انسانوں کے گناہوں کے معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں, بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح کوئی بہانہ مل جائے اور انسان کی غلطی کو, کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے. اسی لیے جو بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ, جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جو وضو کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں. جب کوئی انسان وضو کرتا ہے تو بہت سارے صغیرہ گناہ جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے اس کے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے, ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی انسان کو بہت سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جو انسانوں کی نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ انسانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو جو بچنے کا حکم دیا ہے, گناہوں سے بچنے کا, ہم جو گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے, یہ نہ سوچیں کہ کیا یہ چھوٹا گناہ ہے کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, یا یہ بڑا گناہ ہے اس سے بچ جائیں. گناہ چاہے کوئی سا بھی ہو, چھوٹا ہو گناہ ہو یا بڑا ہو گناہ, یہ سوچ کر انسان کو بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمیں اس سے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے روکا ہے. اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد اس کا احساس کا ہونا بہت ضروری ہے, گناہ کے احساس کا, کہ ہم سے جو فلاں گناہ ہو گیا ہے, یہ جو کیا ہے یہ گناہ ہے. اگر انسان کے اندر گناہ کا احساس ہوگا تو پھر انسان کیا ہے کسی نہ کسی وقت توبہ کرے گا, اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے گا. لیکن اگر انسان کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو پھر یہ کیا ہے انسان کے لیے بہت ہی ہلاکت کا سبب ہے, بہت ہی ہلاکت کی بات ہے. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. جب وہ گناہ کے بعد معافی کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ نہیں کرتا, پھر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کو صحیح بات بتلائی جاتی ہے, انسان کو سمجھایا جاتا ہے, انسان کو بتلایا جاتا ہے, اس کے سامنے صحیح باتیں بتلائی جاتی ہیں, بیان کی جاتی ہیں, لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے, اس سے باز رہو. لیکن دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے, اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر حق بات جو اور صحیح بات انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی. انسان کے دل پر صحیح بات اور حق بات جو کیا ہے وہ اثر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کے کیے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کی مثال جس طرح جو لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح انسان کے دلوں کے اوپر بھی کیا ہے زنگ لگ جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ زنگ کو کس طرح صاف کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو, اور موت کو کثرت سے یاد کرو. حضور پاک صلی اللہ اور قرآن کی تلاوت کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی موت کے بارے میں بھی سوچیں. ہم یہ سوچیں اس طرح ہوا کہ ایک جگہ بیٹھ کر تھوڑی دیر یہ سوچے کہ کیا ہے موت کا ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے ہماری روح کیا ہے قبض کر لی, روح قبض کر کے وہ لے گیا. اب ہمیں جو کیا ہے غسل دیا جا رہا ہے, غسل کے بعد ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے, کفن کے بعد جو لوگ جو ہمیں چارپائی کے اوپر رکھ کر کے جو قبرستان لے جا رہے ہیں, پھر قبرستان کے بعد لے جانے کے بعد ہمیں جو ایک قبر کے اندر رکھ دیا گیا, قبر کے اندر لٹا رکھ دیا گیا, اور لٹانے کے بعد جو ہمارے گھر والے تھے, دوست احباب تھے, اور جو کچھ بھی تھا وہ سب کیا وہ لوگ واپس آ گئے. نہ ہمارے ساتھ مال گیا, نہ ہمارے ساتھ جو ہمارے اہل و عیال گئے, ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں گیا, صرف اور صرف ہمارے ساتھ کیا ہے اعمال ہمارے گئے. تو انسان کو تھوڑی دیر وقت نکال کر اپنے بارے میں, اپنی موت کے بارے میں سوچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل انسان کے دل کی زنگ کو صاف کر دیتا ہے.
انسان جب بھی بار بار سوچے گا، اپنے بارے میں سوچے گا، تو انسان کو احساس ہوگا اور اپنے گناہوں کے بارے میں بھی احساس ہوگا۔ اس سے انسان کیا ہوگا؟ نیک اعمال کرنے والا بنے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بنے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زنگ جو دل کے اندر لگ جاتا ہے اس کی کس طرح صفائی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ تو جو گناہ ہیں، گناہ کی بہت ساری نحوستیں ہیں، بہت سارے وبال ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان جو علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جو دن رات جو محنت کر کے کماتا ہے، دن رات جو لگا رہتا ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی، کھانے پینے کی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، صرف کمانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن گناہ کی نحوست سے انسان کی رزق سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سارا مال کماتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ اسی طرح گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کے لوگوں کی نظروں کے اندر ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ گناہ کی سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ جو گناہ ہیں یہ جو زہر کی طرح ہوتے ہیں۔ انسان جس طرح دوائی کے اندر اگر انسان بیمار ہو تو جس طرح بیماری کے اندر انسان جو پرہیز کرتا ہے، اگر انسان پرہیز نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ جتنی زیادہ سے اچھی سے اچھی دوائی کر لے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتا تو اس کے تمام نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم جو جہاں اپنے نیک اعمال کی فکر کریں اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہم جو گناہوں سے بچنے کی فکر کریں۔ انسان جب گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملا، سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کی ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔